صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سب سے پہلے میں اپنے قائد اعلیٰ، سالار اعلیٰ، ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں کی دھڑکن، دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کرام کے روح رواں، میری مراد مولانا محمد افضل، منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان، وہ پچھلے 4 دنوں سے جنوبی پنجاب کے دوروں پر ہیں، آج آپ کے پاس بھی حاضر ہوئے ہیں۔ میں انہیں جنوبی پنجاب اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کے ہیڈ کوارٹر ملتان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیگر مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اس چمن کے پھولوں ٹینشن نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے مدارس عربیہ کا رخ کیا ہے، میرے عزیز بھائیوں، سال کے ابتدا میں ہی جمعیت طلبہ عربیہ نے پچھلے 5 دہائیوں سے اپنے سر یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ جیسے ہی سال کا ابتدا ہوتا ہے، کبھی کراچی تو کبھی پشاور، کبھی کوئٹہ تو کبھی لاہور اور ملتان سے جمعیت طلبہ عربیہ اپنے استقبالیہ کنونشنز کا انعقاد کرتی ہے اور پورے پاکستان میں مدارس عربیہ میں آنے والے نئے طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو اس سال تعطیلات کے بعد نئے آنے والے طلباء ہیں، اس جامعہ میں آئے ہیں، میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میرے وہ بھائی، میرے وہ ساتھی کہ جنہوں نے ثابت قدم رہتے ہوئے قال اللہ اور قال رسول پڑھنے کو جاری رکھا ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ وہ ساتھی ہیں، آپ وہ بھائی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس بگڑے ہوئے معاشرے سے، اس بگڑی ہوئی دنیا سے اٹھایا اور ایک پرنور جگہ پر لا کے رکھ دیا۔ یہ اسلام کے قلعے، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ ایسی جگہ ہیں جہاں 24 گھنٹے قال اللہ اور قال رسول پڑھا جاتا ہے، جہاں 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ مدارس عربیہ میں آئے ہیں، آپ قال اللہ اور قال رسول پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہاں آپ کو عارضی طور پر چند مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی کھانا آپ کی طبیعت کے موافق نہیں تو کبھی کلاس میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن ادارے کے قوانین ہیں، کلاس کا وقت ہے، آپ کو جانا پڑ رہا ہے۔ کبھی طبیعت ناساز ہے لیکن دارالاقامہ کے اصول کی پابندی کرنی پڑ رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات، یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، یہ بالکل عارضی ہیں۔ جب ان سے آپ گزریں گے، جب یہ مراحل آپ طے کریں گے تو پھر ایک بہت بڑا انعام آپ کا منتظر ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ انبیاء کرام کی وراثت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جاگیردار جب اپنی جاگیریں چھوڑتے ہیں، جب اپنا مال اور بزنس چھوڑتے ہیں تو پھر نسل در نسل ان کی اولادیں ان کی وراثت پر لڑنا شروع کر دیتی ہیں اور یہ لڑائی چلتی چلی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ وہ خوش قسمت ساتھی ہیں، آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو مستقبل کے انبیاء کرام کے وارث ہیں، آپ مستقبل کے علماء ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، پختہ علم حاصل کیجئے، دین اسلام کا صحیح فہم حاصل کیجئے، دین اسلام کا صحیح شعور حاصل کیجئے اور اس معاشرے میں نکلیے۔ یہ معاشرہ آپ کا منتظر ہے، یہ معاشرہ آپ کی راہیں دیکھ رہا ہے، اس معاشرے کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس معاشرے کو بگاڑ سے دین اسلام کی طرف لانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ محترم سامعین، پچھلی کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کفر ملت واحدہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ تمام عالم کفر کبھی نیٹو کی شکل میں تو کبھی کسی دوسری تنظیم کی شکل میں متحد ہو کر ہم پر مسلط ہے، ہم پر مختلف سازشیں کی جاتی ہیں، ہمیں مغلوب سے مغلوب تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اور دوسری ان کی یہ سازش ہے کہ انہیں تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو۔
آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے مشرقی اور مغربی پاکستان کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، کبھی ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے طبقات میں تقسیم کرتے ہیں، کبھی وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے قبائل میں تقسیم کرتے ہیں، کبھی ہمیں مسالک میں تقسیم کرتے ہیں، کسی پر دیوبندی کا لیبل لگاتے ہیں، کسی پر اہل حدیث کا لیبل لگاتے ہیں، کسی پر شیعہ اور کسی پر بریلوی کا لیبل لگاتے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ رفع یدین، یہ یا رسول اللہ کہنا، یہ انگوٹھے چومنا، یہ محض فرعی مسائل ہیں۔ ہم تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم تو امت واحدہ ہیں، ہم تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی عملی تصویر ہیں۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ کئی دہائیوں سے دشمن اپنی چالوں میں کامیاب چلاتا آ رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے علماء کرام کو دیکھا، کبھی مساجد میں، کبھی مجالس میں، کبھی خطبات جمعہ میں ایک دوسرے کے سامنے زہر اگلتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تقاریریں کی جاتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا یہ مشغلہ بالکل نہیں ہے۔ ہم تو ایک امت واحدہ ہیں، ہم تو بنیان مرصوص ہیں، ہم تو ایک ہی امت ہیں، ہم تو ایک ہی امت ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ تقسیم ہو گئے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ بیڑا آپ نے اپنے سر لینا ہے، آپ نے معاشرے میں نکلنا ہے، پہلے ملکی معاملات کو، سیاسی معاملات کو، بیوروکریسی کو سنبھالنا ہے، اور اس کے بعد پورے عالم اسلام میں، پورے عالم دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ابھی سے اپنی منزل متعین کیجئے۔ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ اسلام کے قلعے، یہ ہماری بنیاد ضرور ہے، یہ ہمارا مہر ضرور ہے، یہ ہمارا محور ضرور ہے، ہم یہاں سے فکر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ہماری منازل نہیں ہے۔ ہماری منازل یہ بگڑے ہوئے معاشرے ہیں، یہ اسلام سے پھری ہوئی دنیا ہے۔ ہم نے پہلے نکلنا ہے، اپنے ملک کے نظام کو سیٹ کرنا ہے، اپنے معاشرے کے نظام کو سیٹ کرنا ہے۔ ہم نے تھانوں اور کچہریوں میں جانا ہے، ہم نے عدل و انصاف اور مساوات کو قائم کرنا ہے، ہم نے اس ملک کی بگڑی ہوئی بیوروکریسی کو سیٹ کرنا ہے، اور ہم نے اس ملک کی بگڑی ہوئی سیاست کو سیٹ کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہی سے یہ پختہ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی میں ہی وہ بچہ ہوں، میں ہی وہ جوان ہوں، میں ہی وہ کارکن ہوں کہ میں اس امت کی رہنمائی کروں گا، میں اس امت کا قائد بنوں گا، میں اس امت کو راہ راست پر لاؤں گا۔ سامعین محترم، یہ جمعیت طلبہ عربیہ یا پچھلی کئی دہائیوں سے طلباء کرام کی تربیت کا سلسلہ جاری رکھی ہوئی ہے۔ نوجوان اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں۔ آخر یہ کس لیے بنائی گئی؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ہے۔ 75 میں اس کا وجود عمل میں لایا گیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ وکلاء کی تنظیمیں موجود ہیں، سیاست کی تنظیمیں موجود ہیں، ہر قسم کی پارٹیوں کی تنظیمیں موجود ہیں، ہر معاملات میں اگر دیکھا جائے تو ترجمان موجود ہیں، لیکن موجود نہیں تھے تو مدارس عربیہ کے طلباء کرام کا ترجمان موجود نہیں تھا۔ اگر کوئی ترجمان موجود نہیں تھا تو مدارس کا ترجمان موجود نہیں تھا۔ یہ جمعیت طلبہ عربیہ مدارس کے طلباء کرام کی ترجمان ہے، چاہے ان کی مسناد کا مسئلہ ہو یا مدارس کے کسی قسم کے مسائل ہو، ہر حوالے سے جمعیت طلبہ عربیہ اپنا ایک مضبوط موقف رکھتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری یہ دعوت ہے کہ اللہ خالقنا الرسول قاعدنا۔ میرے بھائیوں، ہماری اس دعوت کو پہلے سمجھیے، ہمارے پاس آئیے، اس کا صحیح فہم حاصل کیجئے، پھر اس پوری دعوت کو آپ نے دنیا میں عام کرنا ہے۔ آپ نے اس امت کو بگڑی ہوئی راہ سے نکال کر سیدھی راہ پر ڈالنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب قومیں عروج پاتی ہیں تو ان میں ہر ایک فرد کا کردار ہوتا ہے، چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہو، وہ 25 سال کا جوان ہو یا 75 سال کا بوڑھا ہو، ہر ایک فرد اپنا کردار ادا کرتا ہے، پھر یہ قومیں عروج پاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 10 سال کا بچہ، یہ 15 سال کا نوجوان آج ہی سے یہ عہد کرے، آج ہی سے یہ پختہ عزم کرے کہ انشاءاللہ تعالی میں نے اس امت کو راہ راست پر ڈالنا ہے۔ بس انہی چند گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔